پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، آج کل ایوان اقتدار میں ایک دفعہ پھر سیاسی استحکام کی بات ہونا شروع ہوگی، اور جب بھی سیاسی استحکام کا منجن بکنا شروع ہوتا ہے تو اس میں پولیٹیکل اکوموڈیشن بھی ہوتی ہے۔ جی ہاں، پولیٹیکل اکوموڈیشن، اور یہ والا سلسلہ کوئی آج کا نیا نہیں ہے۔ اس کی مختلف ادوار میں ہم نے مختلف قسم میں امپلیمنٹیشن ہوتے ہوئے بھی دیکھی ہے۔ جنرل مشرف کا دور اگر اٹھا کے دیکھا جائے تو اس میں بھی ایک پولیٹیکل سٹیبلیٹی کے لیے کچھ اقدامات کیے گئے تھے، اور اس وقت بھی یہی کہا گیا تھا کہ جناب ملک میں اگر سیاسی استحکام چاہیے تو میاں نواز شریف صاحب کو ملک سے باہر جانے دیا جائے۔ اس کے بعد پھر 2007 میں ISI کے اس وقت کے چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب ابوظہبی اور دبئی سیکرٹ فلائٹس لے کے گئے، اور ایک NRO کی تشکیل کے لیے انہوں نے کافی کام کیا۔ لیکن یہ تمام معاہدے جو بیہائنڈ دا سینز چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، یہ چھپی ہوئی رہتی ہیں، لیکن ایک لفظ جو بار بار جب استعمال ہونا شروع ہو جائے ایوان اقتدار میں، سیاسی استحکام، پولیٹیکل سٹیبلیٹی، تو اس سے ہمیشہ ایک دھواں سا اٹھ رہا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ پولیٹیکل سٹیبلیٹی کے ساتھ کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے۔ اور جب بھی پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلیٹی کی بات ہوتی ہے تو اس میں کچھ بین الاقوامی قوتوں کا بھی کردار آ جاتا ہے، اور خاص طور پہ امریکہ کا کردار آتا ہے، برطانیہ کا کردار آتا ہے۔ اگر سن 2000 میں دیکھیں تو دیگر ممالک کا کردار بھی اس میں آیا تھا، رفیق حریری صاحب کا کردار سامنے آیا تھا، کچھ سعودی کردار اس میں سامنے آیا تھا، اور دیگر ممالک جو کہ خود کونڈلیزا رائس بھی لکھ چکی ہیں، جیک سٹرا لکھ چکے ہیں، جنرل مشرف صاحب خود اس کا بارہا ذکر کر چکے ہیں، لیکن یہ تمام چیزیں عوام سے خفیہ رکھی جاتی ہیں۔ اب اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے پروگرام میں آگے چل کے، اور اس سے لنک بڑا سوال یہ ہے کہ کیا میاں نواز شریف صاحب اب علاج تو کروا رہے ہیں، لیکن بالآخر ان کی منزل لندن ہوگی؟ کیا بالآخر اپنا علاج وہ جا کے لندن میں کروائیں گے؟ اور اس کے ماضی میں کیا پریزیڈنٹ ہیں؟ اور تاریخ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، چاہے ہم جتنے مرضی ڈینائلز دیتے جائیں کہ جناب کوئی NRO نہیں ہوگا، کوئی NRO نہیں ہوگا، اس کی شکل مختلف ہو جاتی ہے۔ پہلے بڑا بلیٹنٹلی یہ کام ہوتا تھا، اب ذرا کیونکہ پراکسی وارز کا دور ہے تو ذرا چھپ چھپا کے بھی کچھ کام ہوتے ہیں۔ تو کیا ایسا کوئی کام ہونے جا رہا ہے؟ اس پہ تھوڑی تفصیل سے بات کریں گے۔ ساتھ ساتھ ناظرین، آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے 2 اہلکاروں کو اپنے سسپینڈ کر دیا ہے، معطل کر دیا ہے۔ ایک کا نام علی بتایا جا رہا ہے جو کہ ڈسپیچر ہے، اور ایک ڈسپیچر جس کا نام شہزاد بتایا جا رہا ہے، اور ان کا قصور یہ تھا کہ کورٹ ٹائمنگ ختم ہونے بعد جو روپکار ہے، جو ریلیز آرڈرز ہیں، وہ انہوں نے کنوے کیے، لے کے گئے۔ علی کا ایک کردار ہے، شہزاد کا ڈیٹیلڈ کردار کیا ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن ہماری بات ہوئی سابق وزیر ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب سے۔ ہم نے 2 نام جب ان سے کہے کہ آپ ان دونوں اشخاص کو جانتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی پرسنلی میں ان دونوں اشخاص کو نہیں جانتا۔ اب اس میں سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ جناب جو جیل مینول ہے اس کے مطابق جیل جو ہے مغرب کے بعد نہیں کھل سکتا، گنتی مکمل ہو جاتی ہے، اور پریزنر نے پھر اگر کسی نے ریلیز بھی ہونا ہے تو وہ اگلے دن ریلیز ہوتا ہے جب ریلیونٹ کورٹ آرڈرز مل جاتے ہیں۔ لیکن اس سارے معاملے میں ہم نے دیکھا کہ اتنی پھرتی دکھائی گئی کہ پنجاب حکومت نے بھی فیسیلیٹیٹ کیا۔ پنجاب حکومت نے یہ فیصلہ کس نے کیا؟ ہوم سیکرٹری کا فیصلہ تھا، ہوم منسٹر کا تھا، چیف منسٹر کا تھا کہ جناب رات ہی کو جیل کھول کے میاں صاحب کو آج ہی رات کو رہا کیا جائے۔ سپریم کورٹ نے تو ایکشن لے لیا، تو کیا پنجاب حکومت میں جو لوگ پورا فیسیلیٹیٹ کرنے میں ملوث ہیں ان کے خلاف پرائم منسٹر عمران خان صاحب ایکشن لیں گے، یا چیف منسٹر عثمان بزدار صاحب خود ایکشن لیں گے کہ مغرب کے بعد یہ جیل کے دروازے کیسے کھلے اور رہائی کیسے ممکن ہوئی؟ ہمارے ساتھ اس پہ بھی بات کریں گے، ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ کی وزیر برائے مواصلات مراد سعید صاحب موجود ہیں۔ کچھ کافی اچھا کام جن وزراء کی تعریف عمران خان صاحب کرتے ہیں وہ کر رہے ہیں، اور کرپشن کے حوالے سے بھی، خاص طور پہ فیک اکاؤنٹس کیس کے حوالے سے NHA میں کچھ تحقیقات کی ہیں مراد سعید صاحب نے، وہ کیا ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ پروگرام میں آگے چل کے شیئر کریں گے۔ لیکن ناظرین، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں آج کی بڑی سٹوری کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے 2 اہلکاروں کو معطل کر دیا، اور اس کی مزید تفصیلات ہمیں بتا رہے ہیں ہمارے سپریم کورٹ کے کورسپونڈنٹ حسن ایوب صاحب۔ حسن، کیا تفصیلات ہیں اس کی، کیوں معطل کیا گیا ہے 2 اہلکاروں کو؟ السلام علیکم ارشد صاحب، جیسے آپ نے خود ہی ایکسپلین کر دیا ہے کہ اسلام آباد سے علی اور لاہور رجسٹری سے شہزاد نامی جو ملازم ہیں، دونوں ڈسپیچر ہیں، دونوں نے عدالتی وقت ختم ہونے کے بعد جو ہے اس کی ترسیل کی، عدالتی حکم کی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جو امپلیمنٹیشن برانچ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی 3:30 بجے کے بعد جو ہے اس میں وہ رخکار جاری نہیں کر سکتی تھی۔ انہوں نے جو ریلیز آرڈر ہے سابق وزیر اعظم نواز شریف کا وہ جاری کیا عدالتی وقت ختم ہونے کے بعد۔ تو معطل ہو گئے علی صاحب اور معطل ہو گئے شہزاد صاحب، یہ دونوں جو ہے ڈسپیچرز ہیں، نچلے درجے کے ملازم ہیں۔ ان دونوں کی جو ہے سارا جو وزن ڈال دیا
وہ سارا کا سارا یہ نچلے درجے کے ملازمین پر آ گیا. اب 3:30 بجے ختم ہوئی جب عدالتی فیصلہ اس کے کافی بعد آتا ہے. پھر آج تھی اور آج تو اس جب رکا جاتی ہے تو انہوں نے نہیں ہونا تھا. لیکن کیونکہ حسن ایوب میرا خیال جس جگہ پہ ہیں وہاں پہ سگنل صحیح طرح سے نہیں پہنچ رہے. آپ ناظرین سنا حسن ایوب بتا رہے ہیں کہ کس طرح سپریم کورٹ کے 2 اہلکار جو نچلے درجے کے اہلکار ہیں ان کو معطل کر دیا گیا, اور وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ کورٹ ٹائم ختم ہونے کے بعد جو امپلیمنٹیشن برانچ سے انہوں نے آرڈرز نکالے, روپکار جس کو کہتے ہیں, ریلیز آرڈرز نکالے, وہ باقاعدہ طور پہ فیسیلیٹیٹ کیا گیا. جس تیزی کے ساتھ, جس پھرتی کے ساتھ فیسیلیٹیٹ کیا گیا اس میں علی نامی ڈسپیچر اسلام آباد رجسٹری سے اور لاہور سے شہزاد نامی. اس سارے میں ناظرین ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کے کل ہم نے بہت اچھے ویژول دیکھے. پارٹی کے منسٹر بھی رہ چکے ہیں اور ابھی بھی آپ سکرین پہ ویژول دیکھ رہے ہیں کہ طارق فضل چودھری صاحب کا اس میں کلیدی کردار تھا کہ جناب یہ آج ہی رہائی ہونی چاہیے. لیکن جب ہم نے ان کا موقف جانا ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کا, تو اور یہ دونوں نام ان کو بتائے تو انہوں نے کہا کہ جی ان دونوں کو میں پرسنلی نہیں جانتا, ان دونوں اشخاص کو. لیکن بہرحال سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس پہ ایکشن لے لیا ہے, اس فیسیلیٹیشن پہ, ایکسٹرا فیسیلیٹیشن پہ. اور یہ ایکسٹرا فیسیلیٹیشن کی کہانی ناظرین یہاں پہ ختم نہیں ہوتی. جو جیل مینول ہے اس کے مطابق مغرب کے بعد جیل کے دروازے نہیں کھل سکتے. ہم نے ماضی میں بھی دیکھا اس رول کی وائلیشن ہوتی رہی ہے, پریزن رولز کی وائلیشن ہوتی رہی ہے, خاص طور پہ میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے, ملاقاتوں کے حوالے سے وائلیشن ہوتی رہی ہے. لیکن کل جب ریلیز آرڈرز آئے تو اس کے بعد رات ہی کو یہ ریلیز آرڈرز پہنچائے گئے, اور پھر پنجاب حکومت نے کہا یا آئی جی پریزنز نے کہا, کس نے کہا جیل سپرنٹینڈنٹ کو کہ جناب دروازے اب ہی کھولنے ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان نے تو اس ایکسٹرا فیسیلیٹیشن کا نوٹس لے لیا ہے, تو کیا پنجاب حکومت یا وفاقی حکومت بھی اس پہ کوئی تحقیقات کرے گی اور جو ذمہ داران ہیں جیل مینول کی خلاف ورزی پہ ان کے خلاف کارروائی کرے گی؟ وزیر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا, جیل مینول بڑا واضح ہے اس سے. اب رات کو سپریم کورٹ نے تو ایکشن لے لیا, سپریم کورٹ کے جتنے آرڈرز بھی ہیں اس حوالے سے رول آف لاء کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہے, لیکن پنجاب حکومت آؤٹ آف دا وے جا کے فیسیلیٹیٹ کرتی رہی ہے میاں نواز شریف صاحب کو, اور کل دوبارہ فیسیلیٹیٹ کیا. سپریم کورٹ کے اس ایکشن کے بعد کیا پنجاب حکومت کا بھی کوئی ایکشن بنتا ہے, کوئی انکوائری بنتی ہے کہ جناب یہ کس کے کہنے پہ رات کو جیل کھولا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارشد بھائی مجھے تو اس کا علم نہیں ہے, میرے خیال سے اگر آپ پنجاب حکومت کے ترجمان کو یا جو وزیر اطلاعات ہے پنجاب کے ان کو اس کے حوالے سے لے لے تو بہتر ہوگا. میرے بالکل ٹھیک ہے, اور یہی بات آپ کی ہے کہ آپ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں, جس کو پرائم منسٹر صاحب بھی کافی اپریشیٹ کرتے ہیں. عدیل راز صاحب کوشش کیجئے گا کہ وزیر اطلاعات سمسام بخاری صاحب یا ڈاکٹر شہباز گل صاحب جو وزیر اعلیٰ پنجاب کے ترجمان ہیں, اگر وہ اس پہ موقف دینا چاہیں تو ہم ان کا موقف یقیناً جاننا چاہیں گے. اب ناظرین یہ ایکسٹرا فیسیلیٹیشن کی جو کہانی ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان نے تو بڑا واضح کر دیا کہ جناب اس پہ انہوں نے ایکشن لیا, لیکن ایوان اقتدار میں کہانی یہ چل رہی ہے کہ جناب ملک میں پولیٹیکل سٹیبلیٹی چاہیے. بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی کہتے ہیں ابھی تو ہم نے ایک چھوٹی سی ٹرین مارچ کی ہے اور کراچی سے لے کے لاڑکانہ تک جو جاری ہے ابھی تک, اور اس سے چیزیں ہلنا شروع ہو گئی ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب 31 سے غالباً سرگودہ میں ایک بڑا جلسہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نواز بھی کیا آئندہ جا کے اس میں شامل ہوگی؟ تو اس سے سوال یہ اٹھنا شروع ہو گیا کہ جناب ملک میں ہمیں پولیٹیکل سٹیبلیٹی چاہیے, ہم نے معاشی طور پہ ڈیولپ ہونا ہے. اسی طرح کی کہانی پولیٹیکل سٹیبلیٹی کی تھی جب جنرل مشرف کے دور میں یہ کہانی شروع ہوئی, اور اس کے نتیجے میں انٹرنیشنل گورنمنٹس بھی, انٹرنیشنل کنٹریز بھی انوالو ہوئیں. سعودی عربیہ کا رول تھا, لبنان کا رول تھا, یو ایس کا رول تھا, یونائٹڈ کنگڈم کا رول تھا, NRO میں یہ سارے ممالک تھے. اب میں ناظرین آپ کو دا پریزیڈنٹ آف پاکستان اس وقت کے اسلامک ریپبلک آف پاکستان ان کا یہ خط دکھاتا ہوں جو کہ میاں نواز شریف صاحب نے اور شہباز شریف صاحب نے سائن کیا, عباس شریف صاحب نے اور حسین نواز نے سائن کیا ٹو دا پریزیڈنٹ آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان. عدیل راج صاحب دوسرا والا نکالیں لیٹر, اور اس کا ناظرین جب آپ پیراگراف نمبر 5 پہ آتے ہیں تو اس پیراگراف نمبر 5 میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ جی پٹیشنر نمبر 1 کو صحت کے شدید مسائل ڈیولپ ہو گئے ہیں, اور اس کی وجہ سے یہ ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ جو امپریزنمنٹ انہیں قید کی سزا ہوئی ہے اس کو ختم کر دیا جائے تاکہ یہ میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے باہر چلے جائیں اور آئندہ ان کو پروسیکیوٹ نہ کیا جائے. اور آپ اگلے صفحے پہ دیکھ سکتے ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب کے
سگنیچر ہیں, میاں شہباز شریف کے سگنیچر ہیں, عباس شریف کے سگنیچر ہیں اور حسین نواز کے سگنیچر اس پہ آپ کو نظر آتے ہیں. جو انڈرٹیکنگز اس حوالے سے ناظرین دی گئی تھی اس میں بھی ایک چیز بڑی واضح لکھی گئی تھی کہ جناب یہ میاں شہباز شریف صاحب سعودی عربیہ ٹریول کریں گے, کوئی انٹرویوز وغیرہ اس حوالے سے نہیں دیں گے. اور ساتھ ساتھ جب میاں نواز شریف صاحب نے یہ والا سائن کیا تھا, انڈرٹیکنگ سائن کی تھی, تو اس میں بھی یہی بات کی گئی تھی کہ جناب اس معاہدے کے جو ایگریمنٹ ہے اس کی کوئی بھی شکیں جو ہیں کسی پارٹی کو ڈسکلوز نہیں کی جائیں گی. کون کون اس معاہدے میں شامل ہوا تھا ان کو ریلیز کروانے میں ریٹن پرمیشن اور کانسنٹ لینے سے پہلے, اور اس کو خفیہ رکھنے کی بنیادی بات یہ ہے کہ اس کو خفیہ رکھا جائے گا, اور بالکل اس کو کافی عرصے تک خفیہ رکھا گیا. تمام لوگ جتنے بھی اس میں پاور پلیئرز تھے انکلوڈنگ جنرل پرویز مشرف اور دیگر اہلکار اس وقت کے, پاکستان مسلم لیگ نواز, وہ سب اس کو ڈینائی کرتے رہے. جب 2007 میں جنرل کیانی NRO کے لیے خفیہ ملاقاتیں کر رہے تھے بطور DG ISI اور پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہ رہے تھے اس دور میں, تو اس وقت بھی یہی کہا جاتا جی پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے, اور پھر بطور ISI چیف جنرل کیانی کی ابوظہبی میں محترمہ بے نظیر بھٹو سے ملاقاتیں بھی ہوئیں. جب یہ سارا کام ہو رہا تھا ناظرین تو اس وقت کے پہلے نیب کے پروسیکیوٹر جنرل فاروق آدم صاحب نے بھی ایک خط لکھا اپنے استعفے میں. انہوں نے یہ کہا کہ جناب میں نے اور جنرل امجد نے ریزائن کر دیا ہے کیونکہ جو پریویلنگ سرکمسٹانسز ہیں اس وقت اور ان لافل ایک ایگریمنٹ کیا گیا ہے جنرل پرویز مشرف نے فار واٹ ایور پولیٹیکل اور پرسنل ریزنز ہی ہیڈ, اور یہ پرسنل پولیٹیکل ریزنز اس وقت یہی تھے کہ جی ملک میں ہمیں سیاسی استحکام چاہیے, تو اس لیے میاں نواز شریف صاحب کو باہر جانے دیا جائے. ہیلتھ ریزنز اپنی جگہ پہ آ گئے تھے, اور پھر گرانٹ آف پارڈن بھی جنرل مشرف نے کیا تھا. گرانٹ آف پارڈن کا بھی ہمارے پاس پڑا ہے کہ جتنی سزائیں تھیں وہ ختم کر دی گئی تھیں. اور بنیادی وجہ کیا بنی تھی اس وقت بھی, میڈیکل ٹریٹمنٹ, میڈیکل گراؤنڈ, ہیلتھ ریزنز کے اوپر جو کنوکشنز تھیں وہ ساری کی ساری سیٹ اسائیڈ کر دی گئی تھی, اور سیاسی استحکام کا منجن اس وقت بھی بکھ رہا تھا. آج بھی ایوان اقتدار میں کچھ لوگ یہی بیٹھ کے کہہ رہے ہیں, کچھ ٹرانزیشنز بھی ہو رہی ہیں اور ان ٹرانزیشنز میں دوبارہ سے یہ منجن بکنا شروع ہو گیا کہ جی سیاسی استحکام ہمیں چاہیے. تو کیا اگر سیاسی استحکام چاہیے تو ملک میں جو احتساب کا ڈرامہ پچھلے 2 سال سے رچایا گیا اس کو بند کر دینا چاہیے؟ کیا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کو بند کر دینا چاہیے؟ اس حوالے سے ناظرین کہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو جس حوالے سے میاں نواز شریف صاحب نے بطور وزیر اعظم کہا تھا کہ جی اس کے ہم ناخن تراش دیں گے, ول کٹ دیم ٹو سائز, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز تو اس کے حامی ہیں ہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے کچھ نیب زدہ لوگ وہ بھی وزیر اعظم کے کان میں یہ کانا پھوسی کرتے ہوئے سنائی دے رہے ہیں کہ جناب نیب میں ہمیں ترامیم کرنی ہے. اگر اسی طرح کی یہ ساری چیزیں ہونی ہیں تو آج یہ سوال بھی اٹھنا شروع ہو گئے ہیں کہ جناب کیا میاں نواز شریف صاحب لندن چلے جائیں گے؟ پاکستان مسلم لیگ نواز کی قیادت اس حوالے سے بڑی کانفیڈنٹ نظر آتی ہے, آئندہ بھی ریلیف ملتے رہیں گے پاکستان مسلم لیگ نواز کی قیادت کو. اور اس میں ریلیف کس کس کو ملے گا, جو کیسز ہیں وہ بھی سماعت کے لیے آگے. شاہد خاقان عباسی صاحب سابق وزیر اعظم ہے پاکستان کے, سینئر موسٹ سیاستدان ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے, انہوں نے کل بڑے واضح الفاظ میں یہ کہا کہ عدالتوں سے ریلیف ملنے کا سلسلہ شریف خاندان کو, نون لیگ کو جاری رہے گا. کیا کہا انہوں نے, آئیے سنتے ہیں. آج عدالت نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے اور انشاءاللہ عدالتوں سے نواز شریف صاحب کو ریلیف ملتا رہے گا. جی ناظرین اس کو ذرا دوبارہ سنیں, یہ سابق وزیر اعظم ہیں ملک کے, پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما ہیں, کیا کہہ رہے ہیں, ذرا غور سے دوبارہ سنیے گا. آج عدالت نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے اور انشاءاللہ عدالتوں سے نواز شریف صاحب کو ریلیف ملتا رہے گا. عدالتوں سے ریلیف ملتا رہے گا. نہ صرف یہ ناظرین, حکومتی موقف میں بھی ہمیں ایک تبدیلی نظر آ رہی ہے, اور وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب نے پلی بارگین کا بھی کچھ ذکر کیا, اور کن الفاظ میں ذکر کیا وفاقی وزیر اطلاعات نے, آئیے سنتے ہیں. اور اگر وہ مستقل بھی جانا چاہتے ہیں تو اس کا حل بھی ہے, وہ دیکھیں پاکستان کے لوگوں کے پیسے واپس کریں اور پھر دیکھ لیتے ہیں. پلی بارگین کا ایک پورا قانون موجود ہے, اور میرا خیال ہے کہ خواجہ حارث صاحب کو بھی چاہیے کہ انہیں لیگل ایڈوائز کریں. اور ٹھیک ہے بار بار اپیلوں میں وکیلوں کے پیسے تو بنتے ہیں, لیکن میاں صاحب کو جو ہے وہ صحیح لیگل ایڈوائز دینی چاہیے, اور صحیح لیگل ایڈوائز یہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں کے پیسے واپس کرنے پڑیں گے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ہم پیسے بھی نہیں دیں گے اور پھر ہمارے پاس جو ہے وہ ہمیں لندن بھی جانا ہے. جی ناظرین آپ نے سنا کہ وفاقی وزیر اطلاعات باقاعدہ طور پہ بطور حکومتی ترجمان ایک طرح کی آفر بھی دے رہے ہیں کہ اگر مستقل بھی باہر جانا چاہتے ہیں تو پھر پیسے واپس کر دیں. اب کیا پیسے واپس کریں گے یا پیسے واپس کیے بغیر ہی واپس جائیں گے, یا کہ پیسے کسی سیکرٹ موڈ سے واپس کیے جائیں گے, کچھ
انٹرنیشنل گرنٹرز اس میں آئیں گے اور کچھ اس طرح کی شرائط رکھیں گے حکومت پاکستان کے پاس کہ جناب آپ یہ والے کام کر دیں تو ہم آپ کو اکنامک بیل آؤٹ یہاں پہ دیں گے. یہ تو ناظرین سارا بیک گراؤنڈ تھا, اور جب سیاسی استحکام کی بات ہوتی ہے تو اس میں سے جو دھواں اٹھ رہا ہوتا ہے اس دھوئیں میں ہمیں پیچھے ڈیل اور ڈھیل کی بدبو آ رہی ہوتی ہے, اور اسی وجہ سے پاکستان آج تک جو احتساب سن 2000 کے دہائی میں مکمل ہو جانا چاہیے تھا وہ آج تک اسی طرح سے ہمیں جاری ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور اس پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی پاکستان میں واحد وجہ یہی ہے کہ ہم نہ احتساب چاہتے ہیں نہ پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ کہاں ہمارا چٹا بھی ہو, اور کالے کہاں کو ہمیشہ ہم نے کالے کوے کو ہمیشہ چٹا کر کے سفید کر کے پیش کرنے کی کوشش کی. لیکن اس ساری چیز میں ناظرین ایک چیز ابھی تک کانسٹنٹ ہے, اور وہ ہے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب. وہ تو کہتے ہیں جناب NRO کسی صورت نہیں ہوگا. وہ کیا کہتے ہیں, آئیے سنتے ہیں. جنرل مشرف نے ایک NRO سائن کیا نواز شریف سے 2000 میں جب وہ سعودی عربیہ 10 سال کے لیے گیا. ایک اس NRO نے ہمیں نقصان پہنچایا, اور دوسرا اس نے آصف زرداری سے سائن کیا جب وہ 2007 میں واپس آئے. ان دو NRO کی وجہ سے پاکستان کا قرضہ 6000 ارب سے 10 سالوں میں 30,000 ارب پہ پہنچا. اس لیے کوئی آگے NRO سائن نہیں ہوگا. آئندہ کوئی NRO سائن نہیں ہوگا. وزیر اعظم کا موقف بڑا واضح ہے اس حوالے سے. لیکن ناظرین ہوتا یہ ہے کہ اقتدار میں جو شخص بیٹھا ہوتا ہے, اور خاص طور پہ وزیر اعظم کی کرسی پہ جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ جس طرح گھوڑے کے آگے بلائنڈرز لگا دیے جاتے ہیں, پوری پکچر انہیں پیش نہیں کی جاتی. جیسے کہ معیشت پہ پوری پکچر شاید عمران خان صاحب کو پیش نہیں کی جا رہی, یہ ہمارا خیال ہے, اور اس پہ تفصیلی پروگرام بھی کریں گے. آج وزیر خزانہ اسد عمر کو باقاعدہ آفیشیلی ہم نے ای میل بھی کر دی ہے ان کے میڈیا سیکشن کو کہ جناب منڈے کو ہمارے پروگرام میں آئیں اور کچھ معیشت کے حوالے سے سوالات کے جوابات دیں, کیونکہ وزیر اعظم کو شاید ایک اور پکچر دی جا رہی ہے اور سوالات بہت اٹھ رہے ہیں. مراد سعید صاحب, NRO وزیر اعظم کا موقف تو اپنی جگہ پہ قائم ہے. وزیر اطلاعات کہتے ہیں کہ جی پیسے دیں اور چلے جائیں. تو کیا اب پولیٹیکل سٹیبلٹی کی باتیں وفاقی کابینہ میں بھی ہوئی ہیں, یا کہ آئندہ آپ کو امید ہے ہوں گی, یا کہ اسلام آباد کے جو ڈرائنگ رومز ہیں اس میں آپ نے سیاسی استحکام کی گفتگو سنی ہے؟ دیکھیں ارشد بھائی, اگر سیاسی استحکام آپ اس کو کہتے ہیں کہ NRO ہو جائے گا, اور اگر کسی نے ملک کو لوٹا ہوا ہے تو ان کو معاف کیا جائے گا, تو میرے خیال سے یہ تو بالکل غلط ہے اور نامناسب ہے. اب ذرا آتے ہیں جو آپ نے جتنی باتیں کی ہے. دیکھیے فضل الرحمان کا آپ نے حوالہ دیا, بلاول کا دیا, نواز شریف اور PMLN کے سارے جو شاہد خاقان عباسی تھا اس کا بھی کیس چل رہا ہے. LNG کا آپ کو پتا ہوگا بڑا مشہور زمانہ ایک کیس ہے. یہ شور کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ کیا انہوں نے ملک کو لوٹا ہے کہ نہیں لوٹا؟ کیا یہ جو پورا پاناما کیس چلا اور آپ نے بھی اس کے حوالے سے پروگرام کیے, کیا انہوں نے ایک کام کرنا تھا نا, منی ٹریل پیش کر رہے تھے بات ختم ہو جاتی, لیکن انہوں نے بے دردی سے ملک کو لوٹا. یہ جو اربہ روپے پاکستان سے باہر لے کے گئے پاکستان, جو ابھی اپنے پرائم منسٹر صاحب کا سٹیٹمنٹ سنایا کہ انہوں نے کہا کہ کس طرح یہ قرضہ بڑھا, کیا یہ صحت کے اوپر لگا ہے, تعلیم کے اوپر لگا ہے, بے روزگاری کے خاتمے کے اوپر لگا ہے, یا پہ صاف پانی کے اوپر لگا ہے, کسی چیز کے اوپر نہیں لگا, انہوں نے لوٹا ہوا ہے. تو ایک چیز تو واضح کہ یہ تو عدالت کا فیصلہ تھا ابھی بھی, اور اس سے پہلے نواز شریف کا جیل جانا وہ بھی عدالت کا ہی فیصلہ تھا. تو عدالت کا جو حکم ہوگا وہ ظاہری سی بات ہے کہ اس کو منوعاً آپ نے عمل کرنا ہے. لیکن جہاں تک سیاسی استحکام, ملک کو سیاسی استحکام چاہیے. دیکھیں سیاسی استحکام تو بالکل چاہیے, لیکن اگر سیاسی استحکام کا یہ مطلب ہے کہ اگر کسی نے بے دردی سے ملک کو لوٹا ہوا ہے آپ اس کے اوپر آنکھ بند کر دو, تو یہ تو بالکل نہیں ہو سکتا. آپ نے سنا ناظرین, وفاقی وزیر کا بھی موقف اس حوالے سے بڑا واضح ہے. اور ماضی میں تو ہم نے دیکھا کہ کیونکہ ایک ڈکٹیٹرشپ تھی تو بڑا بلیٹنٹلی اس وقت کے چیئرمین نیب جنرل امجد اور پروسیکیوٹر جنرل فاروق آدم خان, ان کا ہم نے آپ کو استعفے کا لیٹر بھی دکھایا کہ کس طرح سے ڈائریکٹ انٹرونشن سے آرڈر کیے گئے تھے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو نیب کے پروسیکیوٹرز ہیں, جو کچھ وہ گل عدالتوں میں کھلا رہے ہیں, جس طرح کے بلنڈرز وہ عدالتوں میں کر رہے ہیں, کیا یہ اسی اسٹریٹجی کا حصہ ہے؟ یہ NRO نیب کے ذریعے دلوانے کی کوشش کی جا رہی ہے تھرو اے ویک پروسیکیوشن. اور بات کی مراد سعید صاحب نے کہ جناب کیسز ہیں, تو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی جو ٹرین مارچ کر رہی ہے اس کی قیادت کہ اکثر لوگ ضمانت قبل از گرفتاری پہ ہیں, اور ضمانت قبل از گرفتاری کروانے میں کون کون شامل ہیں اس کے ایک چند نام آپ کو بتاتے چلتے ہیں. پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری نے جعلی اکاؤنٹس کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے ضمانت قبل از گرفتاری کروا رکھی ہے. پیپلز پارٹی کے رہنما فریال تالپور, سابق وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ, پیپلز پارٹی کے رہنما تیمور تالپور, پیپلز پارٹی کے رکن سندھ اسمبلی عبدالرزاق راجہ, قومی اسمبلی کے رکن اعجاز حسین جاکرانی, اور پیپلز پارٹی کے رہنما اور بلاول بھٹو کے ترجمان مصطفیٰ نواز کھوکر کار سرکار میں مداخلت کے مقدمے میں ضمانت قبل از گرفتاری پہ ہیں. ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیں گے, اور وقفے کے بعد جب آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے
تو NHA میں بھی کچھ جعلی اکاؤنٹس کیس کے ریلیٹڈ چیزیں آئی ہیں اور احسن اقبال صاحب نے ایک لیگل نوٹس ان کے وکیل کی طرف سے دیا گیا ہے وفاقی وزیر مراد سعید صاحب کو. اس کا ماجرا کیا ہے اس پہ بھی بات کریں گے اور دیگر اہم اطلاعات ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سابق وفاقی وزیر احسن اقبال نے موجودہ وفاقی وزیر برائے مواصلات کو ایک لیگل نوٹس 19 مارچ کو دیا. آپ یہ لیگل نوٹس اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. اعظم نذیر تارڑ اور شہباز احمد تتلہ کی طرف سے دیا گیا اور اس پہ کہا گیا کہ 8 فروری کو انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور ملتان سکھروے پروجیکٹ کے حوالے سے کچھ الزامات لگائے تھے. جاوید صادق کے اوپر بھی الزامات لگائے تھے. اس کی معافی مانگیں نہیں تو ہم آپ کے اوپر مقدمہ کریں. وزیر صاحب یہ نوٹس آپ کو آیا ہے, آپ نے جو باتیں کی تھیں وہ ڈاکومنٹڈ ہیں, آپ اس پہ سٹینڈ کریں یا آپ معافی مانگنے کو تیار ہیں؟ دیکھیں پہلی بات یہ کہ مجھے تو نوٹس ابھی تک نہیں ملا, لیکن میں احسن اقبال صاحب کو کہوں گا کہ نوٹس نہ بھیجے, یہ والے کام نہ کر کے بچوں کی طرح کے ٹیکر آپ نے چلا دیا اور میں نے نوٹس بھیج دیا. سیدھا مجھے سپریم کورٹ لے چلے, سپریم کورٹ آپ لے چلے. اگر 14 دن گزرنے کے بعد آپ مجھے نہیں لے کے گئے تو ارشد بھائی میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ پورے قوم کے سامنے مجھے پروگرام میں بلائیے گا اور میں پھر اس کو یاد دلاؤں گا. وہ بھول جائے گا, میں بولنے نہیں دوں گا احسن اقبال کو. اب آتے ہیں جی کہ یہ آپ نے ڈاکومنٹس کا سوال کیا. سب سے پہلے ارشد بھائی آپ نے اس کے اوپر تھوڑا کام کیا تھا, میں آپ کے پروگرام میں آیا, میں نے 4-5 سوال اٹھائے تھے, میں ریپیٹ کرتا ہوں, وہ بھول گیا ہوگا, میں نہیں بھولا. پہلا سوال میں نے یہ کیا تھا کہ جاوید صادق کا اس میں کیا کردار تھا. تو جاوید صادق کے ساتھ آپ کا کیا کام ہے, اتنی ہمدردی کیوں ہے؟ جاوید صادق آج بھی اس کمپنی کا ڈائریکٹر ہے. جاوید صادق تمام میٹنگ میں موجود تھا. جاوید صادق پنجاب میں CM ہاؤس سے لے کے پرائم منسٹر ہاؤس اور پلاننگ تک اور آپ کو لے کے جانے تک یہ سارا جاوید صادق موجود تھا اور آج بھی ڈائریکٹر ہے. میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, اور یہ وہی جاوید صادق ہے جس کے حوالے سے پرائم منسٹر آپ نے جو ایگریمنٹ تھا یہ اس پہ آتھرائز سگنیچر احسن اقبال صاحب کے ہیں. میں آ رہا ہوں ارشد بھائی, میں موقع دیجئے. پہلے میں جاوید صادق کا تو بتا دوں, یہ وہی جاوید صادق ہے جس کے اوپر آپ کو یاد ہوگا پرائم منسٹر عمران خان نے کہا تھا کہ یہ شہباز شریف کا فرنٹ مین ہے. یہ صرف اس کا نہیں ہے, ان تمام شریف برادران اور احسن اقبال ان سب کا فرنٹ مین ہے. ایک بات میں نے پھر کر دی. دوسری بات MOU میں نے دکھایا تھا, MOU کی میں نے بات کی تھی, یہ MOU میں لے کے آیا ہوں اور یہ احسن اقبال کا سگنیچر ہے. اچھا یہ احسن اقبال کا سگنیچر ہے, لیکن اس کا میں تھوڑا سا بعد میں وضاحت بھی کر لوں گا. یہ احسن اقبال کا سگنیچر آ گیا. اس میں کہا گیا کہ ڈیزائن بھی, فیزیبلٹی بھی, آپ نے امپلیمنٹیشن بھی, یہ تمام چیزیں آپ نے کرنی ہے. یہ سائن کب ہوتا ہے ذرا ملاحظہ کیجئے. یہ سائن ہوتا ہے جولائی 2013 میں, حکومت بنتی ہے جون 2013 میں, اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ بلڈنگ پروسیس کب شروع ہوتا ہے 2015 میں. 13 میں آپ نے فیصلہ کر لیا, یہ احسن اقبال کا سگنیچر ہے, یہ ڈاکومنٹ آپ لے لیجئے. پھر اس کے بعد کیا ہوتے ہیں جی, میں نے کہا تھا کہ یہ پروجیکٹ جو ہے یہ انجینئرنگ اسٹیمیٹ اس کا تھا 242 بلین, پھر یہ سب ملا کے گئی 259 بلین پہ. انہوں نے پھر یہ جس طرح میں نے پوری کہانی آپ کے پروگرام میں بتائی تھی, ریپیٹ نہیں کرتا, لیکن ٹوٹل پروجیکٹ جو ہے وہ 300 ارب سے اوپر چلا گیا. 300 ارب سے اوپر چلا گیا. 292 بلین انہوں نے رکھ دیا. اور یہ پروجیکٹ کون سا ہے؟ یہ ملتان سکر. اچھا تیسری بات میں نے یہ کی تھی, جاوید صادق کا کیا کردار تھا, احسن اقبال کیا آپ نے 2013 میں MOU کیا تھا, میں اس کی طرف آتا ہوں جی. 2013 میں آپ نے MOU کیا تھا کہ نہیں کیا تھا, بلڈنگ پروسیس 2015 میں ہوا تھا, 50 بلین سے زیادہ آپ نے ٹیکا لگایا پاکستانی قوم کو, اور اس کے بعد یہ تمام ڈاکومنٹس ایک ایک کر کے میں دیتا ہوں کہ ان کی ٹیم آ گئی, وہ یہاں پہ موجود ہے, وہ اس پروجیکٹ کے اوپر 2013-14 میں کام کر چکی ہے. آپ تاریخیں دیکھتے جائیں اور ڈاکومنٹس لیتے جائیں. سر یہ ساری چیزیں یہ اسی کیس کے ہیں. اچھا اب آتے ہیں, یہ نیب میں کیس چل رہا ہے سر, اور نیب کے پاس تو دستاویزات نہیں تھے. نیب کے پاس اب پاکستان میں نہ ریکارڈ جل رہا ہے, نہ یہاں پہ جو ریکارڈ ہے اس کو نہ آگ لگ رہی ہے. یہ جو ہم سے ریکارڈ مانگا, یہ لیجئے 8 فروری میں یہ سارے نوٹس, یہ جو منسٹر عدیل کو دیے, ہم سے منسٹری سے انہوں نے ریکارڈ مانگا, انہوں نے NHA سے ریکارڈ مانگا, تمام ریکارڈ پرووائڈ کیا جا چکا ہے. اور میں احسن اقبال کو یہ بھی بتاؤں کہ اب نہ پاکستان کے اندر کوئی ریکارڈ چل رہا ہے, نہ اس کو کیڑے پتہ نہیں کہ اس میں کیڑے پڑ جاتے تھے کہ کیا ہو جاتا تھا, نہ وہ معاملہ ہو رہا ہے. تمام کا تمام ریکارڈ جو ہے وہ وہاں پہ ہم دے چکے ہیں, اور یہ کیس آلریڈی نیب کے اندر چل رہا ہے. تو نوٹس بھیجنے کے لیے ایک ٹیکر تو آپ خبر تو آپ نے چلا دی, لیکن جتنی باتیں میں نے کی تھی میں اس پہ قائم ہوں. آپ نہیں لے کے جاؤ گے تو میں آپ کو سپریم کورٹ لے کے چلو, میں خود وہاں پہ روزانہ قوم کو بتاؤں گا, اور سپریم کورٹ اگر لے کے گئے تو آسانی ہو جائے گی قوم کو. کم از کم 50 ارب سے زیادہ اپنے نقصان جو پہنچا ہے اس کا ازالہ ہو جائے گا. یہ بالکل یہ نوٹس نیب والا نوٹس ہے, یہ
2019 کا. یہ تو منسٹری آف کمیونیکیشن ان کو بھیجا ہے اور ریکارڈ کا ملتان انلیگل ایوارڈ آف ملتان سکھر موٹر وے کانٹریکٹ 8 فروری 2019 کو نیب نے یہ جوائنٹ سیکرٹری منسٹری آف کمیونیکیشن کو نوٹس ایشو کر دیا. NHA کو بھی کیا ہے, NHA کو بھی کیا. اچھا, جو بلڈنگ کمیٹی میں تھے ان کو بھی کیا ہوا ہے. پھر جاوید صادق اور احسن اقبال, ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پہ میں نے ایک اور بات کی تھی, کیا یہاں پہ منسٹر کمیونیکیشن کون تھا اس وقت؟ کون تھا؟ نواز شریف صاحب تھے. تو لیکن سگنیچر تو احسن اقبال کر رہے ہیں. نواز شریف صاحب کڑے ہیں, منسٹر فار کمیونیکیشن کی جگہ پہ سائن احسن اقبال کر رہا ہے. اب یہ یا تو اس کا فرنٹ مین ہے, بتا دے کہ کیا ہوا تھا. مجھے تو غرض ہے پاکستان کے پیسے سے, یہ پیسہ کدھر چلا گیا؟ 50 ارب سے زیادہ پیسہ کھا گئے ہیں آپ, اور یہ پیسہ تو انشاءاللہ ہم نے نکلوانا ہے, یہ پاکستانی قوم کا پیسہ ہے. آپ کو پتہ ہے احسن اقبال کیا کر رہا ہے؟ یہ تو نوٹس کی بات کر, نوٹس مجھے ملا ہی نہیں ہے. اس نے کیا کیا تھا؟ جب میں نے آپ کے ساتھ پروگرام کیا, اگلے دن ایک ویڈیو تیار کر کے کہتا ہے کہ یہاں پہ جو مراد سعید ہے یہ صرف آگ لگانا چاہتے ہیں اور ایک سی پیک کا نام لیا کہ سی پیک کو کنٹرول سے بنانا چاہتے ہیں. میں نے تو پورے پروگرام میں اس کا نام ہی نہیں لیا تھا. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کیا کیا. اگلی دن کہتا ہے کہ میں پارلیمنٹ میں جواب دوں گا. میں 2 ہفتے صبح سے لے کے اجلاس کی اختتام تک وہاں پہ بیٹھتا تھا, اور اس امید کے ساتھ ارشد بھائی کہ احسن اقبال صاحب اٹھیں گے, چند الفاظ ادا کریں گے اور میں ان کو بتانا چاہوں گا. پھر کوئی بھی جواب نہیں آیا. میں نے اس کا جواب دیا, میں نے کہا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ اجلاس میں جواب دوں گا, اب تو جواب دے دو. اس نے جواب نہیں دیا اور کہہ رہے ہیں کہ نوٹس بھجوا دیا. نوٹس مجھے نہیں ملا, مجھے سیدھا سپریم کورٹ لے چلو, مجھے لے کے چلو. میں تمام دستاویزات جو ہے وہ آپ کو بھی دکھا سکوں, قوم کو بھی دکھا سکوں, سپریم کورٹ کے آنریبل ججز کے سامنے بھی رکھ سکوں کہ کس طرح انہوں نے ملک کو لوٹا ہوا ہے. مراد سعید صاحب, اس حوالے سے اب نیب انکوائری کریے, جو لیٹر انہوں نے لکھا اس کے بعد یہ دستاویزات آپ نے بھیج دیے ہیں نیب کو؟ بالکل 100% بھیج دیے. میں نے تو آپ کو کہا کہ آپ ریکارڈ کو کوئی آگ نہیں لگ رہی, یہاں پہ تمام ریکارڈ پرووائڈ کیا جا رہا ہے. NHA کو بھی انہوں نے لیٹرز بھیجے, نیب نے ان سے بھی ریکارڈ مانگا, وہ تمام پیش بھی ہو رہے ہیں اور وہاں پہ ریکارڈ بھی پیش کیا جا رہا ہے. آپ کی وزارت میں کچھ فیک اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ بھی کچھ تحقیقات چل رہی ہیں, وہ آپ نے آرڈر کی تحقیقات؟ اچھا, اور یہ MOU کے حوالے سے میں ایک بات کر دوں پھر میں اس کی طرف آتا ہوں. انہوں نے ایک اور خبر چلائی تھی کہ وہ جو کنٹریکٹر ہے انہوں نے الزامات مسترد کر دیے. کنٹریکٹر کو ٹھیکہ ملا ہے اربوں روپے کا, اس نے کیسے الزامات مسترد کر دی؟ لیکن انہوں نے الزامات مسترد نہیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے. انہوں نے 2 صفحات کا ایک پریس ریلیز جاری کیا تھا, اس کے پیرا 2 تھا کہ 3 تھا, اس میں انہوں نے ایک جو سٹیٹمنٹ ایک ہی دیا ہے کہ MOU ہوا تھا لیکن 1 سال بعد ایکسپائر ہو گیا تھا. MOU وہ اون کر چکے ہیں, MOU وہ اون کر چکے ہیں. NHA جو کہ فیزیبلٹی بناتا ہے, جو کہ ڈیزائن بناتا ہے, جو کہ پھر ایگزیکیوشن کے لیے ایک پراپر بڈنگ اور ٹینڈرنگ پروسیس ہوتا ہے, وہ کچھ نہیں ہوتا. صاحب چلے گئے نواز شریف کے ساتھ, جاوید صادق ہے نا فرنٹ مین, وہ لے کے گئے یہاں پہ سائن کر دیا اور بات ختم. فیک اکاؤنٹس کی اپنی بات کی ارشد بھائی. میں فیک اکاؤنٹس پہ آتا ہوں, اس میں ہم نے بھی کچھ چیزیں دیکھی. JIT میں ایک نام آیا میسر سردار محمد اشرف ڈی بلوچ, اور اس کو ابھی NHA کے بھی کچھ کانٹریکٹس ان کے چل رہے ہیں. میں ناظرین کو تفصیلات بتا دوں, لیکن اس سے پہلے کہ ناظرین میں آپ کو تفصیلات بتاؤں, احسن اقبال صاحب اگر اپنا موقف پیش چاہتے ہیں اور ہمارے پروگرام میں آ کے ان تمام الزامات کا جواب دینا چاہتے ہیں تو احسن اقبال صاحب کے لیے ہمارا فورم حاضر ہے. اب ناظرین, فیک اکاؤنٹس کا جو کیس ہے اس کو اگر آپ انویسٹیگیٹ کرتے جائیں تو اس کے لنکیجز بہت زیادہ پھیلتے جاتے ہیں. اس میں ٹھیکیداروں کا بھی رول آتا ہے, اور ایک کمپنی جو آئیڈینٹیفائی کی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے وہ تھی میسر سردار محمد اشرف ڈی بلوچ پرائیویٹ لمیٹڈ. میسر سردار محمد اشرف ڈی بلوچ پرائیویٹ لمیٹڈ کا CEO شہزاد جتوئی نامی شخص ہے. اس کمپنی کو نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی جانب سے سندھ میں سیلاب سے تباہ ہونے والے پروجیکٹ کے تحت N5 پر 24 کلومیٹر پر محیط سرحد بائی پاس تا ڈھرکی کی مرمت کا ٹھیکہ دیا گیا. اس منصوبے کے لیے ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے $57,75,000 کا قرضہ بھی حاصل کیا گیا. اس کمپنی کا ذکر جعلی اکاؤنٹس JIT نے اپنی رپورٹ میں بھی کیا ہے. جعلی اکاؤنٹ JIT نے جب سندھ میں ٹھیکیداروں کی جانب سے جعلی اکاؤنٹس میں کک بیک کے 1.32 ارب روپے جمع کرنے کے معاملے کی تحقیقات کی تو میسر سردار اشرف ڈی بلوچ کا نام سامنے آیا. اس کمپنی کی جانب سے 10 ٹرانزیکشنز کے ذریعے 21 کروڑ 90 لاکھ روپے کک بیکس کی مد میں جعلی اکاؤنٹس میں جمع کروائے گئے, جو کہ کسی بھی کمپنی کی جانب سے جمع کروائی گئی سب سے زیادہ رقم ہے. JIT تحقیقات میں میسرز ابراہیم خان اور اسماعیل خان کے اکاؤنٹ سے 8 ٹرانزیکشنز کے ذریعے 8 کروڑ 50 لاکھ روپے جعلی اکاؤنٹس میں جمع کروائے گئے. مزید تحقیقات پر یہ معلوم ہوا کہ یہ کمپنی میسر سردار اشرف ڈی بلوچ کی فرنٹ کمپنی کی حیثیت سے کام کر رہی ہے. JIT کی مزید تحقیقات سے میسر سردار اشرف ڈی بلوچ کی ایک اور ذیلی کمپنی میسر شاہ رخ انجینئرز اینڈ کانٹریکٹرز پرائیویٹ لمیٹڈ کا بھی انکشاف ہوا. اس کمپنی کے ذریعے 5 کروڑ روپے کک بیکس کی صورت میں جعلی اکاؤنٹس میں جمع کروائے گئے. نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی جانب سے 2018 میں میسر سردار محمد اشرف ڈی بلوچ اور شاہ رخ انجینئرز اینڈ کانٹریکٹرز پرائیویٹ لمیٹڈ کو کہوٹا روڈ راولپنڈی کو دورہ کرنے کا ٹھیکہ
3 ارب 65 کروڑ روپے میں دیا گیا. آپ کی وزارت میں یہ ٹھیکے ابھی بھی چل رہے ہیں اس کمپنی کے؟ دیکھیں ارشد بھائی، یہ جو بلاول نکلا ہوا ہے ابو بچاؤ ایک تحریک لے کے، ان سے جب سوال کریں نا کہ 1 سال کی عمر میں صاحب تو ڈائریکٹر تو بن سکتے ہیں کمپنی کے، ایک پرچی کو بنیاد بنا کے کسی پارٹی کا وہ چیئرمین تو بن سکتا ہے، لیکن اگر آپ ان سے سوال کریں کہ جو آپ کا شاہانہ لائف سٹائل ہے اور جو یہ فیک اکاؤنٹ سے پیسے ارباں روپے نکل رہے ہیں اور پاکستان کا جو اتنا پیسہ آپ نے لوٹا، اس کا جواب دیجئے. کہتے کہ نہیں جمہوریت بھی خطرے میں ہے، پاکستان کو بھی نشانہ بنا دو، پاکستان کی اداروں کو بھی نشانہ بنا دو، اور پاکستانی قوم کو بیوقوف سمجھ رہے ہیں. میں آپ کو ذرا چیزیں دکھاتا ہوں کہ یہ پیسہ جو فیک اکاؤنٹس ہے نا، اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کہ ہمیں ایسی مطلب ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. میں آپ کو ایک مثال صرف اپنی محکمے کے سے بتاتا ہوں. یہاں پہ اشرف ڈی بلوچ کی اپنی بات کی، اور دوسرا ہے نیاز محمد خان. یہ دو سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس وقت میرے پاس ہے 120 کنٹریکٹس. اس وقت 120 کنٹریکٹس میں صرف اس وقت ڈیٹیل بتا رہا ہوں کہ پیپل پارٹی کے دور میں جو دیے گئے تھے. اور میں پورا، یہ تو دوسری قسط ہے ارشد بھائی، ذرا تو صبر تو کریں نا کہ میں آہستہ آہستہ کر کے آپ کو پورا ریکارڈ بھی پرووائڈ کر سکوں. قوم دیکھ لیں 120 کنٹریکٹ سے ٹوٹل ڈیٹیلز میرے سامنے ہیں. اچھا ہوتا کیا ہے، یہ اشرف ڈی بلوچ وغیرہ کو لاڑکانہ والا اور یہ ملتان پیکج، یہ 2 پیکج ہوتے ہیں. اس میں 20 مئی 2009، 16 1 2009، 9 4 2010، 25 4 2012، 27 8 2012 یہ کنٹریکٹس ان کو دیے جا رہے ہیں. اچھا ان کو کنٹریکٹ دیے جا رہے ہیں اور نیاز محمد خان کو بھی. اب ذرا ملاحظہ کیجئے، کیا یہ ایک پراپر پروسیس کے تھرو ہوا تھا؟ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ ٹیکنیکل بڈ جمع کرتے ہیں، آپ فائنینشیل بڈ جمع کرتے ہیں، پورا ایک پروسیس ہوتا ہے. یہ پری کوالیفیکیشن کے تحت چند کمپنی کو آپ بلاتے ہیں، اس میں کر دیتے ہیں اور ان کو دے دیتے ہیں. ان کو نوازا جا رہا تھا. اب نوازنے کا ایک اور طریقہ سنیے. NHA کی جتنے بھی کنٹریکٹس آپ دیکھیں گے، اس میں جب اوپن کمپٹیشن ہوتا ہے، احسن اقبال والا نہیں ہو تو وہ بہت اوپر چلا گیا تھا نا، مال بنانا تھا. لیکن یہ جو ہے ان کنٹریکٹس کو آپ دیکھیں گے تو ذرا ملاحظہ کیجئے، 34% اباؤ. جب اوپن بڈنگ ہوتی ہے آپ کو خود پتہ ہے کہ 20%، 25%، 15%، ایوریج 20% بلو کنٹریکٹس دیے گئے ہیں سارے. لیکن ان کو ملاحظہ کیجئے، 34% اباؤ، 17% اباؤ، 41% اباؤ، اچھا 34% اباؤ. یہ ان کے کنٹریکٹس اوپر جا رہے ہیں. مطلب یہ کہ جو قیمت جو PC1 میں تھا اس کے اوپر اتنے اماؤنٹ یہ وہاں پہ دے رہے ہیں. اب ہوتا کیا ہے، جب ان کو آپ یہ کنٹریکٹ دیتے ہیں، سوال تو یہ اٹھے گا نا کہ کیا ہم یہ کیس ہم ٹھیک تھے، سب کچھ ٹھیک تھا، کام صحیح تھا، سندھ کا پیسہ ہم نے نہیں لوٹا، ملتان کا اور ساؤتھ پنجاب کا پیسہ نہیں لوٹا. تو یہ بھی نیب میں چل رہا ہے یہ کیس. میں لیٹر آپ ان کے یہ جو دونوں ٹھیکیدار ہیں، NHA کا پیسہ بھی ان جعلی اکاؤنٹس میں گیا. میں اسی پہ آ رہا ہوں. یہ نیب میں چل رہا ہے. مطلب پہلے میں اس لیے لیٹر دے رہا ہوں کہ پھر یہ سوال کرتے ہیں نا کہ نہیں یہ تو سب کچھ ٹھیک تھا، سب کچھ ٹھیک نہیں تھا، نیب میں کیس چل رہا ہے. اب ہوتا کیا ہے، بریک لینی ہے. بریک کے بعد اس کی تفصیلات اور سندھ میں کچھ پراپرٹیز ہیں جو NHA کی پراپرٹیز تھیں وہ کس کے پاس ہیں، وہ حیران کن انکشاف کیا ہے. مراد سعید صاحب سے اس حوالے سے بھی جانیں گے کہ کیا انکوائری کی اور کیا اس کی تفصیلات ہیں ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید صاحب. جعلی اکاؤنٹس میں NHA کا پیسہ گیا ہے ٹھیکوں کا. دیکھیے سردار محمد اشرف ڈی بلوچ، جن کے یہ 5 جو کنٹریکٹس اور تاریخیں بھی میں نے آپ کو بتا دی، ان کا نام JIT میں ہے، فیک اکاؤنٹس کے اس میں ہے. نیاز محمد خان نام اس کا ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ کس طرح ہوتے ہیں یہ کنٹریکٹس. کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ مٹھائی کے پیسے تھے، کوئی برتھ ڈے گفٹ ہوتا ہے، کوئی پتہ نہیں مودی کائی کے پیسے دیے جا رہے تھے، لیکن اس طرح کنٹریکٹ دے دیا، اس نے وہاں پہ پیسے جمع کر دیے. اب یہ آپ کو پتہ ہے کہ FIA اس کی تحقیقات کر رہا ہے. لیکن ہمارے منسٹری کے اندر جو تھے بحیثیت پاکستانی ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہمیں کہیں پہ لگ رہا ہو کہ کوئی کنٹریکٹس غلط دیے گئے تھے تو ہم اس کی جانچ پڑتال کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. جب یہ چیزیں ہم نکالتے ہیں تو ہاں کیا گڑبڑ ہے، بالکل واضح طور پہ گڑبڑ ہے. کیا جو عام ریٹس تھے اس سے زیادہ گئے ہیں؟ جی بالکل گئے ہیں. اس کے حوالے سے کیا وہ پورا جو ایک پروسیس پیسہ گیا جعلی اکاؤنٹس میں؟ JIT کے اندر ان کا نام ہے. اب دیکھیے کہ NHA کے اندر سے جو کنٹریکٹ لاڑکانہ پیکج اگر تباہ تھا آج نیب میں چل رہا ہے، ملتان پیکج اگر تباہ تھا آج نیب میں چل رہا ہے، اور فیک اکاؤنٹس میں ان کا نام ہے، تو انہوں نے کون سے پیسے دینے تھے؟ کیا آپ کا گھر اپنے گھر کا پیسہ جمع کرنا تھا؟ لیکن انہی کنٹریکٹس کا پیسہ جمع کیا ہے. یہی جو ٹھیکے لیتے ہیں اسی کا جو پیسہ جمع کرتے ہیں. آپ نے ایک اور انکوائری میں اطلاعات ملی ہیں کوئی ویکوی پراپرٹی کے حوالے سے کافی کچھ آپ نے. ایویکیو ٹرسٹ نہیں ہے، دوسرا اس کی طرح ہے، لیکن اس میں انیمی پراپرٹی جی اس میں ہے. ارشد بھائی میں تو ابھی صرف آپ کو اشارتاً بتا رہتا ہوں کہ سینکڑوں مکانات، سینکڑوں دکانیں، لاکھوں ایکڑ زمین سندھ کے حکمرانوں نے، سندھ کے بااثر افراد نے، خورشید شاہ، ناصر شاہ اور اس طرح کئی اور نام ہے جو کہ انشاءاللہ اگلے ہفتے میں قوم کے سامنے رکھوں گا کہ کس طرح انہوں نے
زمینوں کے اوپر قبضے کیے ہیں، کون کون ان کے فرنٹ مین ہیں وہاں پہ، کتنی دکانیں ہیں، آپ حیران رہ جائیں گے، کتنے ایکڑ زمین ہے، آپ حیران رہ جائیں گے ارشد بھائی۔ یہ انہوں نے جس بے دردی سے سندھ کو لوٹا ہے، جس بے دردی سے انہوں نے پورے پاکستان کو لوٹا ہے، یہاں سے پیسہ لکاٹ کر کے پھر آپ لڑکانہ لے کے گئے، لڑکانہ کی قوم کا پیسہ لوٹا، لڑکانہ کی عوام کا پیسہ لوٹا، اور وہاں پہ فیک اکاؤنٹس میں پیسہ جا رہا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا زرداری سسٹم جو کہا جا رہا تھا نا، وہ مذاق نہیں ہے، لیکن صرف زرداری نہیں ہے، جو باقی بھی شور مچا رہے وہ بھی ہے۔ ناظرین آپ کو دیتا چلوں، ہم نے پروگرام کے آغاز میں کہا تھا کہ ہم یہ بھی معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ جیل رات کو کھلی کیسے، تو وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب دیکھتے رہ گئے، اور جو ان کو تک اب معلومات پہنچی ہیں وہ یہ ہیں کہ جناب جو ہوم سیکریٹری صاحب ہیں انہوں کی کافی ہمدردی ہے میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے، اور انہوں نے وہاں پہ جو قیدیوں کی گنتی ہے وہ لیٹ نائٹ تک نہیں ہونے دی، اسی انتظار میں کہ روپکار پہنچے گی اور میاں صاحب کو آج رات ہی ریلیز کرنا ہے۔ اب اس پہ پنجاب حکومت ایکشن لیتی ہے یا نہیں لیتی یہ ہم نے دیکھنا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 2 اہلکاروں کو معطل کر دیا ہے جنہوں نے آؤٹ آف دا وے جا کے فیسیلیٹیشن کرنے کی کوشش کی۔ آج کے پروگرام میں ناظرین اتنا ہی۔ وفاقی وزیر مراد سعید صاحب کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ، اجازت دیجیے گا ناظرین، کا انتظار کروں گا کہ سپریم کورٹ کب لے کے جاتے ہیں۔ اجازت دیجیے گا ناظرین، اللہ حافظ۔